أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خطا، نسیان اور جبر و اکراہ کی معافی، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 قسم کے کاموں اور گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ خطا، نسیان اور وہ کام جن کے کرنے پر انسان مجبور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بڑی آسانیاں فرمائی ہیں اور ہر انسان کو اس کی ہمت اور طاقت کے مطابق ہی شرعی احکام کا مکلف ٹھہرایا ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین انتہائی آسان ہے۔ انسان بعض اوقات کچھ باتیں بھول جاتا ہے، بسا اوقات ایک جائز اور حلال کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور ایسا کام اس سے سرزد ہو جاتا ہے جس کی شریعت کی طرف سے اسے اجازت نہ تھی۔ یہ بعض اوقات انسان ذاتی طور پر کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا لیکن اسے اس کام کے کرنے کے لیے مجبور کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بے پا رحمت سے انسان کے ایسے تمام کام معاف فرما دیے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے 3 قسم کے کاموں سے درگزر فرمایا ہے۔ نمبر 1 خطا، نمبر 2 نسیان، نمبر 3 جس کام کے کرنے کے لیے انسان کو مجبور کر دیا جائے۔ نمبر 1 خطا، غیر ارادی طور پر کوئی کام کرنے کو خطا کہتے ہیں۔ مثلا کسی کافر کو مارنا چاہتا تھا لیکن غلطی سے مسلمان کو قتل کر دیا، یا شکار پر گولی چلائی اور وہ کسی آدمی کو جا لگی۔ انسان جو اعمال قصدن کرے ان پر اس کا مواخذہ ہوگا، اور اگر کوئی کام غلطی سے سرزد ہو جائے تو اس کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تم سے جو خطا ہو جائے اس میں کوئی خرج نہیں، مواخذہ نہیں، لیکن جو کام تم قصدن کرو ان کا مواخذہ ہوگا۔ اس طرح قتل امت کی صورت میں قصاص مشروع ہے لیکن قتل خطا کی صورت میں قصاص نہیں، البتہ خون بہا مقرر ہے۔ یعنی اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے، اس کا خون بہا کا جو ہدیہ مقرر ہے وہ قرآن میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن صَدَّقُوا، اور کسی مومن کو روا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ خطا ہو جائے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا ادا کرے کہ وہ معاف کر دیں۔ اس طرح حاکم اور قاضی فیصلہ اور اجتہاد کرتے وقت اگر درست فیصلہ کرے تو انہیں دگنا اجر ملتا ہے، لیکن اگر کوشش کے باوجود فیصلہ کرنے میں ان سے خطا ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر و ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، حاکم فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کر کے صحیح فیصلہ کرے تو اس سے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس سے خطا ہو جائے تب بھی اسے حق کی تلاش کا ایک ثواب ضرور ملتا ہے۔ نمبر 2 نسیان، نسیان بھول چوک کو کہتے ہیں۔ مثلا خیال نہ رہا کہ میرا روزہ ہے، اس تصور کی بنا پر کھا لینا یا پی لینا، ایسی صورت میں انسان کا وہ عمل درست ہے اور کھانے پینے کا کوئی جرم نہیں کیونکہ اس کا روزے کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھا پھر وہ بھول کر کھا لیا
یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ اس طرح اگر آدمی نماز، نیند یا نسیان کی وجہ سے رہ جائے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں گردانا جاتا، بلکہ جب اسے یاد آئے یا وہ بیدار ہو تو نماز پڑھ لے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، اس عمل کا یہی کفارہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے یا وہ نماز سے غافل رہ جائے تو جب یاد آئے اسی وقت ادا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ معلوم ہوا کہ خطا اور نسیان بہرحال معاف ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دعا تعلیم فرمائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم سے نسیان یا خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔ نمبر 3، مجبوری کی صورت میں کیے گئے عمل۔ اس حدیث میں تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ جن کاموں کے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی معاف اور کالا دم ہے، اس پر جزا و سزا یا دنیائی احکام نافذ نہیں ہوتے، بلکہ انسان مجبوری کی صورت میں اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی زبان سے کہہ دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جرم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ البتہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ اکراہ کی صورت میں کلمہ کفر کہے تو اس سے معاف ہے۔ اس طرح طلاق اور عتاق، غلام کی آزادی، سب معمولات اس صورت میں نافذ ہوتے ہیں جب بخوشی کیے جائے۔ اگر کسی کو مجبور کر کے یا زبردستی ان امور کا قرار کرایا جائے تو شرعاً یہ امور واقعی اور نافذ نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، طلاق اور عتاق اکراہ کی صورت میں واقع نہیں ہوتے، اس صورت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ بچے اور مغلوب العقل کی مانند مکروہ مجبور کیا ہوا بھی مرفوع القلم ہے اور اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان پر مواخذہ نہیں۔ نمبر 1 سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو، نمبر 2 بچہ جب تک بالغ نہ ہو، نمبر 3 مغلوب العقل جب تک عاقل نہ ہو۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمانوں کی غلطیاں، بھول چوک اور ایسے معاملات جو کسی کے مجبور کرنے پر سرزد ہوں وہ معاف کر دیے ہیں، جبکہ وہ دل سے اس کام پر تیار نہیں، محض زبان سے وہ کام کرنے کا اقرار کر رہا ہے۔ یہ اگر وہ کسی دوست و عزیز کے مجبور کرنے پر کام کے لیے آمادہ ہو جائے اور اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرے تو پھر وہ مجبور تصور نہیں ہوگا، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ چاہنے کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کی بات پر عمل کرو۔ اس طرح اپنی جان بچانے کی خاطر دوسروں کو قتل کرے گا تو مجبور تصور نہیں ہوگا، اپنے مال و جان ہی کی طرح دوسرے مسلمان بھائی کے مال و جان کا تحفظ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو کچھ پڑھنے سننے میں بھول چوک ہوئی، غلطی ہوئی، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرنا، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں، اے اللہ جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یا اللہ خاتمہ بالخیر کرنا۔